نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جس کے ساتھ محبت ہو اس کی ہر ادا کو اپنانا پڑتا ہے، اس کی ہر بات کو ماننا پڑتا ہے۔ ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ جو کوئی پہاڑی بنانے کے سلسلے میں مصروف ہے، کوئی کس بات میں مصروف ہے۔ آئیے یہ پہاڑیاں بنانا، جھنڈیاں لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ آئیے اصلی محبت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، سب سے پہلا جو اس کا الفاظ ہے اس کے اوپر غور کرنا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا جو انعام یافتہ ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، سچ بولنے والے، شہداء، صالحین، نیک لوگ، اور ان کا ساتھ جو ہے بہت ہی اچھا ساتھ ہے، ان کی رفاقت بہت ہی اچھی رفاقت ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول، میں جب گھر جاتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے بے سکونی سی لگی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب آپ کے دیدار کر لیتا ہوں سکون مل جاتا ہے، مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے، عقیدت ہے، میں آپ سے اپنے بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک اچانک خیال میرے ذہن میں آیا کہ دنیا سے رخصت تو میں نے بھی ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے تو آپ تو بڑے بڑے اعلیٰ رتبے والے انبیاء کرام میں سے ہوں گے اور میں عام لوگوں میں سے ہوں گا، وہاں آپ کا دیدار کیسے کیا کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے بشارت دیتے ہوئے اس آیت کا نزول کیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن ایسے کاموں میں الجھ جاتے ہیں، چلیسواں بھی کرتے ہیں جس کا تصور ہی نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ نہ ہماری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ غمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ ہمارا سونا، اٹھنا، کھانا پینا اور اس کے علاوہ ہمارا کاروبار کرنا، کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ اب جو تماشا لگا ہوا ہے، اب چند 1-2 دن تک دیکھیں گے آپ، ہر محلے میں جھنڈیاں ہیں، کوئی لائٹنگ لگا رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی دن۔ ہم بھی خوشی ہم کو بھی ہوتی ہے لیکن کام وہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت بازاروں سے کیا کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں بازار سجا گئے کہ سونا آیا، سج گئے گلیاں بازار۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے؟ اور کبھی ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس پیغمبر کو یہ ناپسند تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو سچی محبت تھی نا، انہوں نے پھر اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت صاحب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ جو آیت تھی یہ میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کیا کرتا تھا، اپنی ماں کا اطاعت گزار تھا، لیکن جب میں نے دین اسلام کو قبول کیا تو میری ماں کو پتہ چلا، کہا بیٹا سا اسلام کو چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ کہا ماں کوئی بات نہیں ہے،
3 دن تک حضرت صاحب بن مالک کی والدہ نے نہ کھایا نہ پیا، اسی ضد پہ لگی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کو چھوڑ دو، کہا نہیں میری بھی یہ ضد ہے۔ 3 دن کے بعد کہتے ہیں جب میں باہر جاتا تھا لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ ماں کا قاتل آ رہا ہے، ماں کی بات کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو کہا ماں ایسا نہ کرو، کہا نہیں میں ایسا ہی کروں گی۔ کہا تو پھر یاد رکھو اگر تیرے اندر اللہ 100 جان ڈال دے اور ہر دفعہ مجھے یہ کہے کہ بیٹا اسلام کو چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی، میں آپ کی جان کو اسلام کے اوپر نشاور کر دوں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ان کے اوپر نشاور کر دوں گا، لیکن میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، 100 جان تک قربان کر دوں گا لیکن دین اسلام سے وابستہ رہوں گا، دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ وہ اللہ میرے پیغمبر اے میرے نبی جو لوگ اللہ کے اوپر یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او عشیرتہم، وہ نافرمانی کرنے والے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے عزیز رشتہ دار کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ایسے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہی وہ گروہ ہے جو میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ہمیں بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں انہی کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، ہمیں انہی کے طریقے کے مطابق خوشی اور غمی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔